أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان. دربنا درب قويم، دربنا درب قويم بالهدى القرآني. أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان. دربنا درب قويم، دربنا درب قويم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم ان باتوں پر عمل کریں. ایسے نہیں کہ ہم نے یہاں سن لیے اور یہاں سے اٹھنے کے بعد اس کو بھول گئے. اس لیے کہ اصل چیز ہے وہ عمل ہے. کل قیامت کے دن بھی انسان کے اعمال دیکھے جائیں گے. انسان کون سی نسل سے ہے، وہ کتنا دنیا میں مالدار تھا، وہ دنیا میں کتنا عزت والا تھا، یہ نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ کل قیامت کے دن فیصلہ اس بات پر ہوگا کہ اس نے اعمال کیا کیے ہیں. اس لیے ہمیں اس بہترین وقت کو جو ہے تو عبادتوں میں لگانا ہے، اللہ کو راضی کرنے میں لگانا ہے، اللہ سے مانگنے میں لگانا ہے، اور جو غیر ضروری چیزیں ہیں ان سے ہمیں بچے رہنا ہے. خاص طور سے بازاروں کے چکر اور دکانوں کے چکر، اس سے ہم کو بچے رہنا ہے. دوسری بات جو ہمیں زکوٰۃ کے بارے میں بتایا گیا، صدقۃ الفطر کے بارے میں بتایا گیا، ہمیں جو ہے تو اگر کچھ معلومات ہمارے پاس ہے اور بڑوں سے کچھ غلطی ہو رہی ہے تو ہمیں اس کو درست کرنا ہے. اب ہمارے پاس علم آ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا. اگر آپ کو دین کے بارے میں ایک بھی بات اگر معلوم ہے اور آپ کے سامنے کوئی اس کو غلط کر رہا ہے تو آپ اس کو سمجھائیے کہ یہ غلط ہے، صحیح اس طریقے سے نہیں ہے، صحیح اس طریقے سے کرنا ہے. تو زکوٰۃ ان لوگوں پر واجب ہوگی جن لوگوں کے پاس 7.5 تولے سونا ہے یا 52.5 تولہ چاندی ہے. اب اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہوتی ہے، جو ہمارے پاس کیش رکھا ہوا ہے یا کوئی تجارت کرتے ہیں تو وہ تجارت کا مال ہے، کسی کا میڈیکل اسٹور ہے تو ان کے پاس دوائیاں انہوں نے لائے ہوئے ہیں، تو یہ ساری چیزیں یہ تجارت کا مال ہے، اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے. ہوتا کیا ہے، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس سونا ہے یا چاندی ہے یا روپیے پیسے رکھے ہوئے تو صرف اسی پر زکوٰۃ ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم ہمارے ابو جس چیز کی تجارت کر رہے ہیں وہ تجارت کے مال پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور زکوٰۃ اس قیمت پر واجب ہوگی جس پر وہ فروخت کرنے والے ہیں. فار ایگزامپل جو دکان والے کپڑا لاتے ہیں وہ بہت سستا لاتے ہیں، 150-200 روپے یا 500 روپے کا ان کو ملتا ہے. اب وہ اس کو سیل کر رہے ہیں 1000 روپے میں، تو اب ہم جو زکوٰۃ نکالیں گے وہ 1000 روپے میں جو سیل کر رہے ہیں اس کے حساب سے زکوٰۃ نکالیں گے. جو حساب سے ہم نے خریدے ہیں اس حساب سے اس کی زکوٰۃ نہیں نکلیں گی. تو اگر کسی کے پاس اتنا پورا سونا نہیں ہے یا اتنی پوری چاندی نہیں ہے، لیکن تھوڑا سونا ہے، تھوڑا چاندی ہے، تھوڑے روپے پیسے ہیں اور تھوڑا تجارت کا مال ہے، تو ان سب کو ملا کر اگر وہ کسی ایک کے برابر ہو جاتا ہے، یہ 7.5 تولے سونے کے برابر ہو جاتا ہے یا چاندی کے برابر ہو جاتا ہے، تو اس پر بھی جو ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی. اور 52.5 تولے چاندی کی قیمت زیادہ سے زیادہ 60 سے 65 ہزار کے اندر ہے. اس لیے اگر کسی کے پاس اتنا مال ہے تو اس کے لیے اس میں سے زکوٰۃ نکالنا واجب ہوگی. اب دینا کس کو ہے؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، کہ ہم جو بھی صدقات نکال رہے ہیں، جو بھی زکوٰۃ نکال رہے ہیں، وہ یا تو مسکین کو دیں گے یا فقیر کو دیں گے. ایک ہے مسکین اور ایک ہے فقیر، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. مسکین جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ضرورت کا سامان، جو بالکل غریب ہے، اور فقیر وہ ہے جس کے پاس اپنی ضرورتوں کا تو سامان ہے لیکن وہ صاحب نصاب نہیں ہے اور اس کے پاس اس کو ضرورت ابھی اور ہے، تو ایسے شخص کو کہا جائے گا فقیر. تو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں مسکین کو، فقیر کو. اسی طریقے سے کوئی بہت مالدار تھا اپنے گھر پر لیکن وہ ابھی سفر میں تھا اور سفر میں اس کا مال چوری ہو گیا یا اس کا مال ختم ہو گیا، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. دوسری بات، جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے، اب ان کو فیملی کی طرف سے ایشوز آ رہے ہیں، ان کے لیے تنگی ہے، وہ خرچہ نہیں کر سکتے، تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. کہ جو ابھی جنہوں نے نیا نیا اسلام قبول کیا ہے اور اب ان کے پاس ضرورتوں کے لیے، ان کے پاس کچھ اخراجات کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو آپ ایسے لوگوں کو بھی تلاش کر کے ان کے پاس جا کر ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے
جو اللہ کے راستے میں چڑھ رہا ہے اور اس کو ضرورت ہے تو آپ اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ جو ہم نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے ان لوگوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور زکوٰۃ دینے میں تھوڑا سا اپنے آپ کو پیرنٹس کو کہنا ہے کہ آپ احتیاط کریں. ایسا ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کے پاس چل کر مانگنے کے لیے آیا ہے وہ واقعتاً زکوٰۃ کا حقدار ہے. اور ایسا ضروری بھی نہیں ہے کہ کوئی آپ کے پڑوس میں رہ رہا ہے اور وہ مانگ نہیں رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ زکوٰۃ کا حقدار نہیں ہے. تو زکوٰۃ دینے سے پہلے آج بہت زکوٰۃ نکل رہی ہے لیکن لینے والے دیانت دار نہیں رہے, لینے والے امانت دار نہیں رہے. اس وجہ سے ہماری قوم میں جو ہے تو غربت ہے اور ہماری قوم جو ہے تو نچلے درجے میں ہے مالی حیثیت کے حساب سے. اگر لینے والے امانت دار بن جائے, دیانت دار بن جائے اور واقعتاً حقدار ہے جب لے, تو اگر ایسا اگر ہمارا ماحول بنتا ہے تو واقعتاً اتنی زکوٰۃ ہمارے مسلمانوں کی نکلتی ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں کوئی غریب نہیں رہے گا. تو اس کا ہمیں خاص طور سے اگر خیال کرنا ہے. اگر ہم نے مالدار کو دے دیے تو ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی کیونکہ اس کا جو مصرف تھا اس سے ہٹ کر اور جو اس کا حقدار تھا اس سے ہٹ کر ہم نے دوسروں کو دے دیے. تو جیسے سر نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے تو ان کا خیال رکھیے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ رشتہ دار ہے تو ہم ان کو نہیں دے سکتے. رشتہ داروں میں کس کو نہیں دے سکتے؟ بیٹا ہے تو وہ ماں باپ کو نہیں دے سکتا ہے اور اپنے بیٹوں کو نہیں دے سکتا ہے. یعنی جو اصل رشتہ ہے ہمارا ماں باپ کا, بیٹے کا, اسی طریقے سے ہمارے نانا نانی ہیں, ہمارے دادا دادی, ان لوگوں کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ان کے علاوہ جو ہمارے رشتہ دار ہیں ان رشتہ داروں کو بھی اگر وہ حقدار ہے, اگر ان کے پاس ضرورت کا سامان نہیں ہے, اگر وہ غریب ہیں تو ہم ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اب صدقۃ الفطر ان لوگوں پر واجب ہوگا جن پر زکوٰۃ واجب ہے, اور زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے سال کا گزرنا ضروری ہے, لیکن صدقۃ الفطر کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے. اگر کسی کے پاس عید کے دن فجر کی نماز کے ٹائم پر بھی اگر مال آ گیا اور اتنا مال آ گیا جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو ایسے شخص کو بھی صدقۃ الفطر نکالنا ضروری ہوگا. اب ایک ریکویسٹ ہماری آپ سے یہ ہے کہ ہمارے پاس جو چل پڑا ہے کہ بھائی 2 کلو گیہوں دے دینا ہے اور ختم کر دینا ہے, اس میں غریبوں کا زیادہ فائدہ نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے جو صدقۃ الفطر نکالنے کے لیے کہا ہے وہ 4 چیزیں ہیں. ایک تو گیہوں ہو یا جو ہو یا کھجور ہو یا کشمش ہو. تو ان چاروں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے صدقۃ الفطر ادا کیا جائے گا. اور اس میں بہتر صورت یہ ہے کہ جن کی کنڈیشن اچھی ہے, جن کا کاروبار اچھا ہے, جن کے پاس مال ہے, انہیں چاہیے کہ وہ کم سے کم کشمش کے ذریعے سے اپنا صدقہ فطر ادا کرے یا کھجور کے ذریعے سے ادا کرے. اس میں غریبوں کا فائدہ ہے. اصل میں ہمارا اسلام یہ چاہتا ہے کہ عید کے دن سب لوگ خوشیاں منائیں, اور اس کے لیے کہ یہ کہا گیا کہ جو مالدار ہے وہ غریبوں کا خیال رکھے. وہ اس طریقے سے خیال رکھے کہ اپنے طرف سے اور اپنے جو نابالغ بچے, چھوٹے بچے, ان کی طرف سے صدقہ فطر نکالے تاکہ اس کے ذریعے سے غریبوں کا فائدہ ہو جائے اور وہ بھی عید کی خوشی میں شریک ہو جائے. یہ نہ ہو کہ مالدار تو آرام سے خوشیاں منائے, عید منائے, اور غریب جو ہے وہ ویسا ہی رہ جائے. ہمارا اسلام یہ نہیں چاہتا ہے. ہمارا اسلام یہ چاہتا ہے کہ اگر کوئی مالدار ہے اور اس کے پڑوس میں کوئی غریب ہے تو وہ اس کا بھی خیال رکھے اور وہ اس کے لیے جو ہے تو صدقہ الفطر کا انتظام کرے. تو جو پیسے رکھنے والے ہیں, مال رکھنے والے حضرات ہیں, انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ابو کو جو ہے تو اس بات کی بتائے کہ بھائی ہم کو اس مرتبہ جو صدقۃ الفطر نکالنا ہے وہ کھجور کے ذریعے سے نکالنا ہے یا کشمش کی قیمت کا نکالنا ہے. اگر یہ چیز دے رہے تو یہ چیز دیجیے یا اس کی قیمت. تو کھجور جو دیں گے ہم, اگر صدقہ فطر ہم کھجور کے ذریعے سے دے رہے ہیں تو وہ 3 کلو ہے. گیہوں اگر دے رہے ہیں تو وہ 2 کلو ہے, اور اگر گیہوں یہ کشمش کے ذریعے سے یا کھجور کے ذریعے سے دے رہے ہیں تو وہ 3 کلو ہے. اب فور ایگزامپل اگر ہم میڈیم کوالٹی کی بھی اگر کھجور دیکھتے ہیں تو وہ 300 سے 400 کلو روپے کی ہوتی ہے. اس حساب سے اگر 3 کلو کی لگایا ہم تو 1200 روپیے ہو گئے, اور کہاں رہے 60 روپیے اور کہاں رہے 1200 روپیے. اس میں فائدہ کس کا ہے؟ کون سی اس میں زیادہ ہے؟ کھجور والے اس میں غریبوں کا زیادہ ہے. اس لیے جو اب سب کو اپنے گھر کی کنڈیشن معلوم ہے, اس لیے اپنے حساب سے جو ہے اپنے پیرنٹس کو بتائے کہ بھائی جو ہمیں صدقۃ الفطر نکالنا ہے وہ صرف گھیو کے ذریعے سے نہیں ہے بلکہ کھجور کے ذریعے سے بھی نکالا جا سکتا ہے, کشمش کی قیمت دے کر بھی نکالا جا سکتا ہے, کھجور کی قیمت دے کر بھی نکالا جا سکتا ہے. اس چیز کی طرف خاص طور سے دھیان دینا ہے.
اور جو چیزیں ہمیں عید الفطر کے بارے میں سر نے بتائی ہے ہمیں بوائز کو پوری طرح اس پر عمل کرنا ہے، اور جن چیزوں سے ہم کو منع کیا گیا ہے کہ بھائی رات میں ہمیں جاگ کر عبادت کرنا ہے، باتیں نہیں کرنا ہے اور دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے، ہم خوشی منا رہے تو ہماری خوشی منانے میں دوسروں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اس بات کا ہم خاص طور سے خیال رکھیں۔ سب لوگ عمل کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب القبر وعذاب الآخرة، اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، مولا کریم اے اللہ زندگی بھر تیرے دیے ہوئے انعامات سے، اے اللہ تیری دی ہوئی چیزوں سے ہم فائدہ اٹھاتے رہے، مولا کریم تو نے اتنا قیمتی بدن دیا، تو نے اتنا قیمتی دماغ دیا، تو نے ہر چیز ہماری صحیح سالم بنائی، مولا کریم اے اللہ کسی طریقے سے تو نے ہمیں معذور نہیں بنایا، مولا کریم اس کے باوجود ہم تجھے ناراض کرتے رہے، ہم تیری نافرمانی کرتے رہے، تیری نعمتوں کو کھا کر اے اللہ تجھے ہی بھلاتے رہے، مولا کریم تو تیری ذات ہر جگہ پر حاضر ہے، تو دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں اس چیز کا استحضار بھی ہے، ہمیں اس چیز کا علم بھی ہے، اس کے باوجود مولا ہم نادان ہیں، مولا ہم انسان ہیں، اے اللہ تو نے تو فرمایا ان الانسان کان ظلوما جہولا، کہ انسان اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے، وہ بہت جلد جہالت پر اتر آتا ہے، مولا کریم اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مولا کریم ہمارے گناہوں کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ہم یا اللہ معافی کے قابل بھی نہیں ہے، مولا کریم ہمارے گناہوں کے حساب سے اگر تو نے دیکھنا شروع کر دیا مولا کریم ہم تو معافی مانگنے کے لائق بھی نہیں رہیں گے، مولا کریم اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما، مولا اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما، اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما، مولا کریم ہمیں اپنا بھی فرما بردار بنا، اپنے ماں باپ کا بھی فرما بردار بنا، ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما، مولا کریم ہمیں نیک صالح اولاد بنا، مولا کریم نیک صالح باپ بنا، مولا کریم اے اللہ مانگنا بھی نہیں آتا ہے تجھ سے لینے والا بنا، مولا کریم آج تیرے در کو ہم نے بھلا دیا، مولا کریم تجھ سے لینے کو ہم بھول گئے، مولا کریم تجھ سے مانگنے کو ہم نے چھوڑ دیا، مولا کریم جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جگہ جگہ پر ہم ذلیل ہو رہے ہیں، مولا کریم ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے، یا اللہ ہماری عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، یا اللہ ہمارے مسجدوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مولا کریم یا اللہ ہم نے مسجدوں کو جانا چھوڑ دیا، یا اللہ اس میں ان کا کیا قصور ہے، ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا، مولا کریم ہمیں تجھ سے لینے والا بنا، یا اللہ ہمیں اپنے سامنے جھکنے والا بنا، یا اللہ ہمیں اپنا محتاج بنا، دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنا، مولا کریم یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا کریم اے اللہ ہم آپ سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں، مولا کریم اے اللہ ہم اے اللہ
یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم آج سے نیک بننے کی کوشش کریں گے، یا اللہ ہم اپنا اعمال کو سدھارنے کی کوشش کریں گے۔ مولا کریم تو ہمارے اس ارادے کو مضبوط فرما، ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم اے اللہ بے شک بہت گنہگار ہے، خطا کار ہے، مولا کریم اے اللہ جو بھی گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما، اپنے فضل کرم سے ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ رمضان المبارک کی تمام خیر اور برکتیں ہمیں عطا فرما، یا اللہ اس میں عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم اے اللہ تیری اگر توفیق نہ ہو ہم کتنی بھی کوشش کر لے مولا کریم نیک نہیں بن سکتے، اچھے اعمال نہیں کر سکتے۔ مولا کریم تیری توفیق اگر شامل حال ہو جائے مولا کریم اے اللہ تو ہم نیک بھی بن سکتے ہیں، اچھے اعمال بھی کر سکتے ہیں۔ مولا کریم اپنے فضل و کرم سے تجھے راضی کرنے والے اعمال ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرما، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ تیرے احکامات پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ مانگنا بھی نہیں آتا ہے تجھ سے لینے والا بنا، مولا کریم تیرے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بنا، یا اللہ تیرے علاوہ اور کسی کا محتاج نہ بنا۔ یا اللہ ہمارے ان بچوں کو نیک بنا، صالح بنا، مولا کریم اپنے والدین کے لیے ذریعہ آخرت بنا، مولا کریم ہمیں اور ان بچوں کو اپنے ماں باپ کا یا اللہ فرما بردار بنا، یا اللہ ماں باپ کی بات کو سن کر اس پر عمل کرنے والا بنا۔ مولا کریم اے اللہ ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو ایسا بنا کہ اے اللہ گزرنے والا کہے کہ یہ فلاں کا بچہ جا رہا ہے، یہ فلاں کا بچہ کتنا نیک ہے، یہ کتنا اچھے اعمال کرتا ہے، یہ کتنا برائیوں سے بچتا ہے۔ مولا کریم اے اللہ تو ہمارے بچوں کو نیک بنا، صالح بنا، مولا کریم دین پر چلنے والے بنا، دین کے لیے مر مٹنے والے بنا۔ مولا کریم اے اللہ جہاں کئی مسلمان پریشان ہیں یا اللہ مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ مولا کریم اے اللہ ان کے اموال کی حفاظت فرما، ان کی مساجدوں کی حفاظت فرما۔ مولا کریم اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ اپنی غیبی مدد ان کے شامل حال فرما، یا اللہ اپنی غیبی نصرت ان کے شامل حال فرما۔ مولا کریم جو جس لائن سے پریشان ہیں یا اللہ ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما، یا اللہ یہاں پر مجلس میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ ہر ایک اپنے دل میں خواہش لیے بیٹھا ہے کہ میں آج اللہ سے یہ مانگ لوں گا، یا اللہ ہر ایک کی جائز مراد کو پوری فرما، یا اللہ ہر ایک کی جائز خواہشات کو پورا فرما، ہر ایک کی جائز تمناؤں کو پورے فرما۔ یا اللہ مانگنا بھی نہیں آتا ہے تجھ سے لینے والا بنا۔ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی بھی دعائیں مانگی ہے مولا کریم ان سب دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما۔ جتنے بھی شرور و فتن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے یا اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا کریم رمضان کی تمام خیر و برکتیں ہمیں عطا فرما، یا اللہ خوب عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جو کو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہم نے کی ہیں مولا کریم اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرما۔ مولا ہماری عبادتیں بھی ایسی ہوتی ہے کہ ہم اس میں دنیا کا سوچتے رہتے ہیں، ہمارے خیالات بھٹکتے رہتے ہیں، ہمارا ذہن کہیں اور ہوتا ہے۔ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرما۔ اے اللہ جو کوئی ٹوٹا پھوٹا کیا ہے اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرما۔ مولا کریم جو نہیں کر سکے وہ نیک اعمال کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرما، برائیوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، برے کام کرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ بڑوں کا ادب کرنے والا بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا۔ مولا کریم اے اللہ ہمیں علم حاصل کرنے والا بنا، جو علم تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے یا اللہ اس سے ہمیں نفع عطا فرما۔ مولا کریم اے اللہ مانگنا بھی نہیں آتا ہے تجھ سے رونے والا بنا، یا اللہ جہاں کئی مسلمان پریشان ہے اللہ مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ ہر ایک کی جائز حاجات و ضروریات کو پورے فرما۔ مولا کریم اے اللہ مانگنا بھی نہیں آتا ہے تجھ سے لینے والا بنا۔ اے اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنی بھی دنیا سے امتی مسلمات قبروں میں جا چکے ہیں اے اللہ ان کے قبروں کو نور سے منور فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ نصیب فرما۔ مولا کریم عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے حفاظت فرما۔ مولا کریم اے اللہ آج دنیا میں اگر ہمیں تھوڑی بھی آگ لگ جاتی ہے مولا کریم اس کی وجہ سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔
مولا کریم جہنم کی آگ ہم کیسے برداشت کر پائیں گے؟ مولا کریم ہم کمزور ہے، مولا ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارے اعمال کمزور ہے، مولا کریم اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما، اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما، اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، یا اللہ جو مانگنے سے رہ گیا ہے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما۔ مولا کریم یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی اپنے فضل و کرم سے عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔